بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی فعل کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 7 جو فعل سے متعلق ہے، یعنی اس سے قبل ہم نے 6 اسباق اور ان کے ساتھ مزید کچھ تفصیل بھی تھی۔ چھٹا سبق کافی لمبا ہو گیا تھا۔ خیر، تو وہ تمام اسباق میں ہم نے اسم کے مختلف پہلوؤں اور اس کے تمام جو استعمالات ہو سکتے ہیں اور مشقیں وغیرہ وہ سب ہم نے مکمل کر دی الحمدللہ۔ تو اب آج سے ہم دوسرا فیز اسٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے فعل۔ ٹھیک ہے جناب۔ عربی زبان میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے دیکھیے تعجب کی بات تو یہی ہے، اس کے اندر آپ کو قدم قدم پہ جو ہے نا وہ ذرا مختلف چیزیں نظر آئیں گی، تو آپ اس کے لیے ذہناً تیار رہیں۔ دیکھیں، اور زبانوں میں جیسے اردو ہے، انگریزی ہے، فعل کی عموماً 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن عربی زبان میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، پاسٹ ٹینس، وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ مثلا ضربہ، اس نے مارا، نصرہ، اس نے مدد کی۔ ترجمہ بھی لکھ دیا ہے اور عربی بھی لکھ دی گئی ہے۔ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع دوسرے نمبر پر، اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ٹینسز ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع وہ ہے کہ جس سے کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں ہونا سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارع کا جو ترجمہ ہوگا وہ 2 طرح سے کیا جائے گا اور دونوں درست قرار پائیں گے۔ مثلا یضربو، ٹھیک ہے، یضربو جو ہے نا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، تو وہ مارتا ہے یا مارے گا، دونوں ترجمے درست ہیں۔ اسی طرح ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ تو لہذا اس میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ اگر دونوں موجود ہیں تو ہم یہ کیسے تعین کریں گے کہ یہاں حال مراد ہے یا مستقبل مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یعنی حال کے بنیں گے یا مستقبل۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی اگر اس کو مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے سین یا سوفا کا اگر اضافہ کر دیا جائے پہلے، سوف یضربو یا سیضربو، تو یہ پھر مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے حال کا مفہوم نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ترجمے درست ہوتے ہیں اور دونوں ہی مطلوب ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے دیکھیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ نعبد اور نستعین جو ہے نا یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ دونوں ترجمے ہیں اور دونوں درست ہیں، دونوں مطلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نستعین کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے رہیں گے۔ تو یعنی یہ کہ کبھی کبھی دونوں مفہوم مطلوب ہوتے ہیں اور دونوں ہی وہاں درست ہوتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو حال پر محمول کریں یا مستقبل پر۔ بہرحال، تو یہ جامع کہنا چاہیے کہ فعل ہے، فعل مضارع جس میں کہ حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ چلیے جناب، یہ تو تعریفیں ہو گئی ان کی۔ آگے اس کی پہچان بتلائی جا رہی ہے کہ فعل پر کبھی الف لام یا تنوین نہیں آتی، لہذا اسے اسم سے علیحدہ شناخت کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ قرآن حکیم پڑھیں گے یا کوئی عربی تحریر پڑھیں گے تو آپ اس میں اسم اور فعل کو واضح طور سے جدا کر سکیں گے۔ اگر وہ اسم ہوگا تو یا تو اس پہ الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ فعل ہوگا تو وہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہوگا، یعنی اس پہ نہ الف لام ہوگا
اور نہ تنوین ہوگی، یہ اس کی موٹی سی پہچان ہے۔ اچھا، زیادہ تر افعال کی بنیاد جو ہے 3 حروف پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن جب فعل کی گردان کی جاتی ہے، یعنی فعل میں صیغے آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے، تو کچھ حروف زائد بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو ہوتی ہے نا اس کی، وہ 3 حروف پر جو ہے بنیاد وہ ہے۔ لہذا کسی بھی فعل کی 6 حرفی بنیاد ٹرائی لٹرل روٹ معلوم کرنا ہو تو اس کے ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھیں۔ یہ اب آپ کو طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ ٹرائی لٹرل روٹ جو فعل کی آپ کو پہچاننی ہے یا اس کو جاننا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھ، یا انڈر لائن بھی میں نے کر دیا، اس میں موجود 3 حروف بنیادی حروف کہلاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی چیز زائد نہیں ہوگی، 3 ہی حرف ہوں گے اور وہ تینوں ہی بنیادی ہوں گے، اور وہ ٹرائی لٹرل روٹ بھی ہے اور اسی کو مادہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کے لیے لفظ مادہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس فعل کا مادہ کیا ہے، یعنی اس کی ٹرائی لٹرل روٹ کیا ہے، تو وہ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ ماضی کے پہلے صیغے۔ ٹھیک ہے، اگلے صیغوں کی ضمانت نہیں دی جا رہی، اس میں تو اضافہ ہوگا کہ جب گردان آگے بڑھے گی تو اس میں اضافے ہوں گے۔ اسی طرح مضارع میں بھی جو ہے نا بنیادی حروف کے علاوہ کچھ اور حروف بھی ہوں گے، لیکن ماضی کے پہلے صیغہ جو ہوتا ہے نا یہ خالص ہوتا ہے۔ اب جب یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں، یہ سمجھیے کہ تمہید ہے یہ، تو اب آئیے اب باقاعدہ ہم ذیل میں فعل ماضی اور فعل مضارع کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک چارٹ بنایا گیا ہے اور اس میں فعل ماضی اور فعل مضارع، ٹھیک ہے، دونوں کو بیک وقت دکھایا گیا ہے، اور آمنے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تقابل بھی آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے پہلے فعل ماضی کو سمجھتے ہیں۔ فعل ماضی کے پہلے صیغے کی ممکنہ شکلیں، کیونکہ پہلے صیغے کی بڑی اہمیت ہے نا، اس میں ٹرائی لٹرل روٹ پایا جاتا ہے، تو پہلے صیغے کی جو ممکنہ شکلیں ہیں وہ یہ 3 ہوتی ہیں، یا تو تینوں پر زبر ہوگا، فعلا، فا جو ہے نا، فا سے مراد ہے پہلا کلمہ، عین سے مراد ہے دوسرا کلمہ، لام سے مراد ہے تیسرا کلمہ، اس کو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک طرح سے پیٹرن آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ فعل ماضی اس شکل میں ہوگا، یا تو وہ فعلا ہوگا، یا فعیلا ہوگا، یا فعولا ہوگا۔ آپ اگر غور کریں نا تو صرف درمیان کی حرکت چینج ہو رہی ہے، دوسرے لیٹر کی جو ہے نا وہ حرکت کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے، باقی پہلے اور تیسرے حرف پر زبر ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ فا زبر فا، اور عین کے اوپر ہم نے تینوں حرکات لگا کہ اس پر پیش بھی آ سکتا ہے جناب، زبر بھی آ سکتا ہے اور زیر بھی آ سکتا ہے، اور آخری حرف پر پھر یعنی لام کے اوپر زبر آ گیا، تو اب بات بالکل آسان ہو گئی کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ان 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دیکھیے بطور مثال فعلا ہم نے پہلی شکل لے لی جس میں تینوں پہ زبر ہے، فعلا سے پوری گردان درج ذیل ہے۔ گردان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو جتنی چینجز ہیں نا اس کے اندر، ان سب کو آپ بیک وقت اپنی نظر میں رکھ سکیں کہ یہ فعلا جو ہے یہ تو پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب آگے جب اس کے اندر تغیرات ہوں گے پرسن کے لحاظ سے، تو پھر جو ہے نا اس کی کیا شکلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ جو نیچے میں نے لکھا ہے 3 آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کے سیٹ بنائے، ٹھیک ہے نا، فعلا، فعلا، فعلو، یہ 3 کیوں ہیں؟ واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے۔ یہ تو چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اسم کی بحث میں کہ عدد جو ہے وہ 3 ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، تو اس لیے اب آپ جو ہے نا 3 کے سیٹ میں ان کو سمجھیں گے اور یاد کریں گے۔ اچھا، میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا نا کہ پرسن کے لحاظ سے یہ تغیرات واقع ہوتے ہیں، تو یہ پرسن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، پرسن سے مراد یہ ہے
کہ فرض کیجئے دو افراد گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، تو جو بول رہا ہے نا وہ تو ہے متکلم، فرسٹ پرسن جو بول رہا ہے، اور جو جس سے مخاطب ہے وہ حاضر ہے، وہ سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے نا، مخاطب جو ہے، اور تیسرا پرسن وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو جو بول رہا ہے وہ متکلم ہے، فرسٹ پرسن، اور جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے وہ سیکنڈ پرسن، مخاطب، اور جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے جو کہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، وہ تھرڈ پرسن۔ یہ تین پرسن تو آپ سمجھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سائڈ سب سے پہلے دیکھیں، تھرڈ پرسن مذکر غائب، یہاں سے آغاز کیا، فعل فعلا فعلو، اس ایک مرد نے کیا۔ اچھا، یہ فعالہ جو ہے نا اپنی جگہ پر ایک پیٹرن بھی ہے اور بامعنی بھی ہے، یعنی کوئی محمل قسم کی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک پیٹرن ایسا دے دیا جس کے کوئی معنی ہی نہیں، ایسا نہیں، اس کے خود اپنے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو آپ نے تسنیہ بنایا تو الف بڑھا دیا، فعلا، ان دو مردوں نے کیا، یعنی کوئی کام کیا، فعل انجام دیا، مراد اس سے یہ فعلو، یہ جمع ہو گیا جناب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں واو بھی آ گیا اور ایک الف زائد آ گیا جو کہ پہچان ہے جمع کی، تو فعلا فعلا فعلو، یہ پہلا سیٹ ہو گیا جمع مذکر، سوری، مذکر غائب، مذکر غائب تھرڈ پرسن کے لیے، اس ایک مرد نے کیا فعلا، ان دو مردوں نے کیا فعلا، اور ان سب مردوں نے کیا فعلو، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ ایک سیٹ ہے۔ اب آگے چلیں، اسی کو ہم مؤنث کے لحاظ سے سمجھیں کہ تھرڈ پرسن مؤنث بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس ایک عورت نے کیا فعلت، فعلت اور فعلتا اور فعلنا، واحد تثنیہ جمع، تو فعلت کے معنی ہوں گے اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، اور فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ یہ جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے نا فعل کی، یہ مستقل، چاہے وہ آپ فعالہ سے بنائیں، فعیلہ سے بنائیں، فعولہ سے بنائیں، سمجھے نا، جو بھی جو تین شکلیں ممکنہ ہیں، تو کسی سے بھی بنائیں گے آپ، لیکن اسٹرکچر یہی رہے گا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، یہ ہو گیا جناب، یہاں تک تو غائب یعنی تھرڈ پرسن کی بات چل رہی ہے۔ اب آ جائیے یعنی کہ سیکنڈ پرسن مخاطب، اس میں پہلے ہم مذکر لیں گے پھر مؤنث جیسے اوپر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو مخاطب سے بات کرنی ہے، مخاطب کے لیے استعمال کرنا ہے فعل، تو آپ کیا کہیں گے، فعلتا، تو ایک مرد نے کیا۔ اب یہاں دیکھیں نا خطاب آ گیا نا براہ راست، یہ سیکنڈ پرسن ہے جو حاضر ہے، فعلتا تو ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، یہ بھی ایک سیٹ ہو گیا مذکر کے لحاظ سے سیکنڈ پرسن۔ اور یہی پھر مؤنث کے لیے ہم دیکھیں گے، تو مؤنث کے لیے اگر کہنا ہو، فعل استعمال کرنا ہو، تو وہ ہوگا فعلتی، اوپر تھا فعلتا، یہاں ہو گیا فعلتی، اور فعلتما تو کامن ہے، اوپر بھی فعلتما تھا، یہاں بھی فعلتما آ گیا، البتہ فعلتن یہ الگ ہے، وہاں فعلتم تھا مذکر میں اور یہاں فعلتن ہو، تم سب عورتیں، فعلتی کے معنی تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، اور فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، یعنی کوئی فعل انجام دیا۔ اب آخر میں جو ہے فرسٹ پرسن آ گیا، بولنے والا، ٹھیک ہے، فعلتو میں نے کیا، میں نے فعل انجام دیا، اور فعلنا، اچھا اس میں ایک تثنیہ اور جمع کو جمع کر دیا گیا، یعنی ایک صیغہ اس میں کم ہے، اوپر تو تین تین کے سیٹ آپ دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آخر میں آ کے یہ دو رہ جاتے ہیں، یعنی ایک واحد کے لیے اور تثنیہ جمع دونوں کے لیے پھر ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے فعلنا، ہم دو مرد یا ہم سب عورتوں نے کیا، یہ نا کے ساتھ جب آئے گا تو ہم کے معنی میں آئے گا، اور فعلتو
آئے گا تو اس میں ایک مرد یا عورت دونوں کے لیے کامن ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس طریقے سے یہ 14 صیغے بن گئے پورے. ٹھیک ہے, 14 صیغے بن گئے. تو اس کو ایک مرتبہ ذرا زبان پر رواں کرنے کے لیے آپ اس کو میرے ساتھ پڑھ لیں. فعال، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ فعلا کی گردان ہو گئی. اچھا, اب آپ اگر اسی کو آپ فعیلا سے کر لیں, یعنی درمیانی حرف جو ہے عین جو ہے اس کے نیچے زیر لگا لیں, تو یہی گردان سیم رہے گی, صرف درمیان کی حرکت چینج ہو جائے گی. فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعیلنا، فعیلتی، فعیلتا، فعیلتما، فعیلتم، فعیلتی، فعیلتما، فعیلتن، فعیلت، فعیلنا. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ چینج نہیں ہوگی. حرکت اگر چینج ہونی ہے تو وہ صرف درمیان کے حرف پر حرکت چینج ہوگی. اچھا, یہ آپ کی زیادہ سمجھ میں آئے گا جب ہم نیچے باقاعدہ اس کی مثالیں دیں گے. تو ذرا اس کو اوپر کیجیے گا. اچھا جناب, یہ آپ نے گردان تو سمجھ لی. اچھا, یہ گردان آپ کو یاد کرنی ہے زبانی, ایسے کہ آپ ایک سانس میں 14 صیغے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے نا, ایسے یاد کریں. 14 صیغے آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. اتنی مرتبہ اس کی پریکٹس کریں, اس لیے کہ بس یہی ہے جو ماضی کا پورا دار و مدار بس اس ایک گردان پر. اچھا جناب, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ افعال جو فعلا کے وزن پر آتے ہیں, جس کی ہم نے اوپر پریکٹس بھی کی ہے. تو اس کے وزن پر دیکھیے, ضربہ آتا ہے, اس نے مارا. فتح آتا ہے, اس نے کھولا. یہ پہلے صیغے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان کی گردان اسی طرح ہوگی جیسے میں نے اوپر بتایا. اور نصرہ, اس نے مدد کی. تین آپ کو بنیادی کہنا چاہیے کہ ورب مل گئے, مثالیں مل گئیں کہ آپ اسی پیٹرن پر اس کی گردان کر سکتے. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربت، ضربنا. ٹھیک ہے نا, اسی پیٹرن پر آپ ضربہ کی گردان کر لیں, اسی پہ فتح کی, اور اسی پہ نصر. کے وزن پر بھی ایک مشہور افعال ہیں, جیسے سمعا, اس نے سنا. سمعا, تو سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا. اس طریقے سے آپ بس میم کے نیچے زیر لگاتے جائیں اور آپ جو ہے پوری گردان اسی پیٹرن پر کر سکتے. اور دوسرا فعل ہے حسیبہ, اس نے گمان کیا. حسیبہ, تو دونوں سیم ہیں دیکھیے. ٹھیک ہے نا, فعیلہ کے وزن پر ہے سمیعہ اور حسیبہ. تو گردان ہوگی, فعیلہ کی گردان اسی طرح ہوگی, اسی طرز پر, لیکن ہر صیغے میں دوسرے حرف کے نیچے زیر لگانی پڑے گی. سمیعہ، سمیعہ، سمیعو وغیرہ وغیرہ. یہ ہو گئی جناب زیر کی مثال. اور تیسری شکل ہم نے بتائی تھی نا کہ بیچ میں پیش بھی آ سکتا ہے عین کلمے پہ, دوسرے کلمے پہ. تو فعولا, فعولا بھی ہو سکتا ہے. اس کے وزن پر جو مشہور ہے مثال وہ ہے کروما, وہ معزز ہوا. کر لیجیے جو اوپر بتائی ہے, کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتا، کرمتما، کرومتم. اس طرح آگے پوری گردان اس طرح مکمل ہو جائے. تو بس آج آپ کے لیے جو ہے نا ماضی کے صیغے میں یہ کام ہے کہ آپ اس کی گردان کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین بھی کر لیں, اور دیکھ لیں پرسن کے لحاظ سے کس طرح سیٹنگ کی گئی ہے, اور اسی انداز میں آپ اس کو یاد کریں. یہ ہو گیا جناب ماضی. اچھا, اب ماضی کی جو مزید تفصیلات نیچے ہیں نا وہ ہم پڑھیں گے بعد میں, کیونکہ وہ اضافی ہے. اصل چیز جو سمجھنے کی ہے نا وہ یہی ہے جو ابھی آپ نے سمجھی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ لے آئے ماشاءاللہ واپس. اچھا, اب دیکھیے اسی کے مقابل میں ہم نے فعل مضارع کو بھی لکھا ہے, تاکہ بیک وقت آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ماضی کے تغیرات کس طرح ہوتے ہیں اور مضارع کے کیسے تغیرات ہوتے ہیں. اس میں بھی بالکل وہی ہے دیکھیے.
فعل مضارع کے پہلے صیغے کی ممکنہ شکلیں، یا تو وہ یفعلو ہوگا، یا یفعلو ہوگا، یا یفعلو ہوگا. وہ یعنی کہ عین کلمہ جو ہے نا، اس میں زبر، زیر اور پیش آ سکتی ہے، باقی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں. تو اب اگر ہم اس کو کمبائنڈ کر کے لکھنا چاہیں تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں مختصراً، یف، اور یعنی پھر تینوں حرکات لگائیں اس کے اوپر، عین کے اوپر زبر، زیر پیش، اور پھر لام پر پیش، یعنی کہ شروع میں زبر اور آخر میں پیش، اور فا کلمے پہ جو ہے جزم. یہ تو گویا مستقل ہے. تغیر جو ہوگا، تبدیلی جو ہوگی، وہ صرف عین کلمے پر ہوگی جہاں عین آ رہا ہے. اچھا یہاں پر عین جو ہے نا وہ تیسرا کلمہ بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ماضی میں عین جو تھا وہ دوسرا کلمہ تھا، ٹھیک ہے نا. فعلا میں آپ دیکھیں فا پہلا کلمہ ہے، عین دوسرا کلمہ ہے، لام تیسرا کلمہ ہے. یہاں پر کیا ہے کہ یا آ رہی ہے ایک اضافی، جو کہ مضارع کی علامت ہے. پھر فا کلمہ آ گیا جو کہ ضروری ہے، ظاہر بات ہے. فا عین لام ہی تو اصل چیز ہے نا. اچھا، فا آ گیا، پھر عین آیا ہے، تو عین کا نمبر یہاں تیسرا ہو گیا بجائے دوسرے کے، ٹھیک ہے نا. تو یف آلو یا یف علو یا یف، یہ تو ہے جناب اس کی پہلے صیغے کی ممکنہ شکل ہے. اب آئیے ہم اس کی گردان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ گردان آپ پڑھ لیں اور اس کو بھی جو ہے یاد کرنے کی کوشش کریں. بس یہی دو گردانے ہیں جس پر تمام افعال کا دار و مدار ہے. تو شروع کرتے ہیں. دیکھیے یفعلو پہلا صیغہ ہے، اور یہ وہی ہے تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے نا، مذکر کے لیے تھرڈ پرسن، پہلے واحد پھر تثنیہ پھر جمع. یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے. ترجمے آپ کو دونوں لکھنے پڑیں گے کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹار لگے ہوئے ہیں، نون، جن جن صیغوں میں نون آیا ہے تو دو کو چھوڑ کر صرف باقی میں اسٹار لگایا گیا. 1 2 3 4 5 6 7، 7 جگہ یہ اسٹار لگایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو نون ہے نا، یہ نون عارضی ہیں، کچے نون ہیں. یہ جب کوئی تعامل ہوگا نا، یا کوئی ان کے اوپر عامل داخل ہوگا تو یہ نون گر جائیں گے، سوائے دو نون کے، یفعلنا اور تفعلنا. وہ آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں اس کے اندر، ابھی گردان میں آ جائے. یہ دو نون جو ہوتے ہیں یہ پکے ہوتے ہیں، باقی کچے ہوتے ہیں. بس یہ آپ اس لیے یہ اسٹار لگائے گئے. تو خیر وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو ہم صرف گردان پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا. تفعلو کے معنی کیا ہے؟ وہ ایک عورت کرتی ہے یا کری، ٹھیک ہے. اور تفعلان وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، اور یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں. یہ سب غائب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو سیٹ جو ہیں یہ غائب سے تھرڈ پرسن سے متعلق ہیں. یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا. اچھا اس میں آپ ایک بات یہ نوٹ کریں کہ مؤنث کے صیغے میں شروع میں تا آ رہی تھی، لیکن اچانک تیس کے صیغے میں یا آ گئی ہے نا. تفعلو تفعلان یفعلنا، اس کو اسی طرح یاد کرنا. یا تفعلنا نہیں لکھیں گے آپ کیونکہ وہ پھر آگے گڑبڑ ہو جائے گا، وہ حاضری میں چلا جائے گا. تو اس کو اسی طرح یاد کریں، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، ٹھیک ہے جناب. اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ دیکھیں جیسے ہم نے اسم کے اندر آنے اینے پڑھا تھا اور اونا اینا، اس کی بھی تھوڑی سی جھلک یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. دیکھیے یفعلانے میں کوئی تسنیہ کا وزن کچھ جھلک رہا ہے نا، آنے اینے اینے. وہاں تو چونکہ وہ حالتیں چینج ہوتی تھی نا اسم کی، اس لیے تین شکلیں تھی. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ مشابہت ہے تھوڑی بہت. یفعلانے میں آنے سے ہے، یفعلون میں اونا سے ہے، ٹھیک ہے نا، جمع مذکر غائب کا جو تھا. اچھا جناب، تو یہ تین کے دو سیٹ ہو گئے. یہ تھرڈ پرسن کے لیے آپ کو یہ صیغے بتلائے گئے. اب چلیے حاضر کے لیے، کہ اگر مخاطب سے بات کرنی ہو تو کس طرح آپ کریں. تفعلو تفعلان تفعلون، تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا،
تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، اور تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلو، تفعلان، تفعلون، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث کے لیے کیا بن جائے گا؟ تفعلین، تفعلان، تفعلنا۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ ریپیٹڈ بھی ہیں، جیسے تفعلان مؤنث کے لیے بھی ہے اور تفعلان مذکر کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیسے فرق کریں گے کہ بھائی اس سے دو عورتیں مراد ہیں یا دو مرد؟ یہ وہی والی بات ہے کہ سیاق و سباق سے ہم پتہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرنے میں آسانی ہے کہ کچھ ریپیٹڈ بھی ہیں، آپ بس اپنی زبان پر ان کو چڑھا لیں۔ اچھا جی، تفعلینا تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گے، اور تفعلنا، اس میں تینوں میں دیکھیں تا ہی آ رہی ہے، یا نہیں آئی، حالانکہ مؤنث کے صیغے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اوپر یا آ گئی تھی غائب کے اندر، اور آخر میں فرسٹ پرسن آ گیا، افعلو نفعل۔ افعلو مانے میں ایک مرد یا عورت کرتا ہوں یا کروں گا یا کروں گی۔ آپ اگر مؤنث کے لیے ترجمہ کریں تو مؤنث بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور نفعلو ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب عورتیں کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ ہے جناب مکمل گردان، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 7 جگہ جو اسٹار لگا ہوا ہے، اس کی وضاحت نیچے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب یہ تو چونکہ آپ کو ایک پیٹرن بتلایا گیا تھا نا، اگرچہ یہ خود بامعنی بھی ہے، اب ہم اس کے اوپر آپ کو فعل بتلاتے ہیں، جیسے اس میں بتائے تھے ماضی۔ یفعلو کے وزن پر یفتحو ہے جناب، دیکھ لیجئے بالکل وہی حرکات ہیں۔ یفتحو تیسرے حرف پر زبر ہے، یہاں بھی تیسرے حرف پر زبر ہے۔ یفعلو کے وزن پر یفتحو، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اور یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی گردان بھی اسی طرح ہوگی، چونکہ جیسے آپ نے اوپر یفعلو کی گردان کی ہے، تو اسی وزن پر یفتحو اور یسمعو کی آپ گردان بآسانی کر سکتے ہیں۔ البتہ یفعلو یعنی عین کے نیچے زیر کلمہ اگر آ جائے تو اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یحسب وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کی گردان ہوگی تو اسی طرز پہ، لیکن ہر صیغے کے تیسرے حرف کے نیچے زیر لگانی پڑے، یعنی یضربو، یضربان، یضربون۔ بس ایک دفعہ جب زیر آ گئی تیسرے کلمے میں، عین کلمے میں آپ نے زیر لگا دی، اب پوری گردان کے اندر آپ کو زیر مینٹین رکھنی ہے۔ پیٹرن وہی ہے جو اوپر بتایا۔ اسی طرح اگر عین کلمے پر یعنی تیسرے کلمے پر پیش آ جائے، جس کا کہ امکان ہے، تو اس کے وزن پر ینصرو ہے، یکرمو ہے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور یکرمو وہ معزز ہوتا ہے یا ہوگا، تو اس کی گردان بھی اسی طرح ہوگی، ہر صیغے کے تیسرے حرف پر پیش لگانی ہوگی، اور پیٹرن وہی رکھنا ہوگا، ینصرو، ینصران، ینصرونا، تنصرو، تنصران، تنصرونا، اس طرح یہ چلتی جائے گی گردان، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ میں نے آپ کو دونوں کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پرسن کے لحاظ سے بھی آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے۔ بس اب اس گردان کے جو 14 صیغے، ان سے آپ کو مانوسیت پیدا کرنی ہے، یعنی ان کو زبان پر چڑھانا ہے اور معنی کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے۔ تو یہ گردان ذرا نیچے کیجیے گا، ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، جیسے ماضی کی ہم نے گردان پڑھی تھی، ایسے ہی اس کو بھی ذرا روانی کے ساتھ جو ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعل۔ ٹھیک ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، کہیں زیر ہے کہیں زبر ہے، تو اس کو اسی طرح سے آپ یاد کر لیں۔ اور اس کا دیکھیں، میں آپ کو آسان طریقہ یہ بتاؤں کہ جیسے جو مثالیں دی ہیں نا، یفتح، یسمع، ان کی آپ پورے 14 شکلیں لکھیں خود، یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، یفتحنا، اس طرح کر کے نا آپ خود اس کی 14 شکلیں بنا کے اس سے کمپیئر کریں، یہ جو اوپر پیٹرن دیا کہ یہ آپ نے ٹھیک بنا لی ہے، اور اسی طرح یسمعو کی بنائیں۔ تو جب آپ لکھیں گے نا، ایک چیز جب لکھی جاتی ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوگی، تو آپ بولتے بھی جائیں اور لکھتے بھی جائیں۔ تو یفتح اور یسمعو کی پورے 14 صیغے آپ لکھیں اسی پیٹرن پر جو آپ کو اوپر دیا گیا۔ پھر آپ آ جائیں
یحسبو اور یضربو، اس میں تھوڑا سا چینج ہے نا کہ تیسرے کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اس کی بھی اسی طرح بنا، یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، اس طرح کرتے چلے جائیں، اور 14 صیغے اس کے بھی بنا کے آپ کمپیئر کر لیں کہ ہر جگہ تیسرے کلمے میں زیر ہونی چاہیے، اور ایسے ہی یحسبو کی. ٹھیک ہے جناب. پھر تیسرے نمبر پر آپ مشق کریں ینصرو. ینصرو ینصران ینصرنا، یعنی کیا مطلب ہے؟ تیسرے حرف پر ہر جگہ پیش لگانا ہی ہے، اور پیٹرن وہی رکھنا ہے جو اوپر مضارع کا آپ کو بتایا ہے. تو ینصرو ینصران ینصرونا، تنصرو تنصران ینصرنا، اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ چلے جائیں. تو یہ جب آپ پریکٹس کریں گے اور کمپیئر کر لیں گے جو آپ کے پاس پیٹرن دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر بھی جاری ہو جائے گا. تو اب چونکہ اس میں علیحدہ سے ہم کوئی مشق نہیں دے رہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی مشق یہی ہے کہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں، چاہے وہ ماضی میں ہوں ضربہ فتح نصرہ، اور چاہے مضارع میں ہوں یفتح یسمع یضرب، ان سب کی آپ 14 گردانیں کریں اور ان کو کمپیئر کر لیں اس اسٹینڈرڈ پیٹرن کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسی پر آگے سارا جو معاملہ ہے وہ موقوف ہے. اچھا جناب، بتائیے گا سہیل بھائی کتنا ٹائم باقی ہے؟ 6 منٹ. 6 منٹ باقی ہیں. تو یہ 2 گردانے اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، اور ہم اب نیچے فعل ماضی، ہاں یہ اوپر کر لیں تو ٹھیک ہے. ایک ایک پوائنٹ اس کا بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سبق آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے. آج کا کام صرف یہی ہے کہ فعل ماضی اور مضارع کی گردانوں کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور پریکٹس کرنا. اچھا جناب، ماضی کے پہلے صیغے کی تینوں ممکنہ شکلوں، یعنی فعلا یا فعیلا یا فعولا، ان سے اگر آپ کو فعل مجہول بنانا پڑ جائے، پیسو وائس بنانا پڑ جائے. اچھا آپ نے جو پڑھی تھی نا اوپر گردان، یہ معروف تھی، ایکٹیو وائس تھے یہ سارے، فعلا فعلا فعلو فعلت، یہ ضربا ضربا ضربو، یہ سب ہیں ایکٹیو وائس. اور اگر ان سے آپ کو پیسو وائس بنانا پڑ جائے تو اس میں ایک آسانی ہے، وہ یہ ہے کہ تینوں شکلوں کے لیے ایک ہی پیٹرن ہے، وہ ہے فعیلا. فعیلا، ٹھیک ہے. تو آپ کو چاہے وہ کسی بھی شکل میں آ رہا ہو، آپ اس کو مجہول بنا سکتے ہیں، پیسو وائس بنا. پیسو وائس وہ ہوتا ہے جس کا فاعل پتہ نہ ہو، جس کا فاعل جو ہے نا وہ مذکور نہ ہو، یا پوشیدہ، پوشیدہ تو نہیں کہہ سکتے، مطلب جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو. جیسے وہ شخص مارا گیا، ٹھیک ہے. ضربہ کے تو معنی ہے نا اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے. اب ضریبہ جب آپ اس سے بنائیں گے نا فعیلا کے بدل میں، وہ مارا گیا، تو جو مارا گیا ہے نا اس کا تو ذکر ہو رہا ہے مفعول کا، فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ مارا کس نے. اس کو کہتے ہیں مجہول یا پیسو وائس. تو ضربہ سے بھی آپ ضریبہ بنائیں گے، سمیع سے بھی سمیع بنائیں گے، حالانکہ دونوں کے اس میں کنسٹرکشن میں فرق ہے نا، لیکن مجہول ایک ہی وزن پر ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، اور آسانی بھی ہے ایک لحاظ سے کہ آپ قرآن حکیم میں جو ہے نا ہر جگہ، جیسے کتب علیکم الصیام، قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کتب، یہ کتبہ کیا چیز ہے؟ یہ فعیلہ ہے، کوئی پیٹرن، یہ مجہول آ گیا. تم پر لکھ دیے گئے ہیں روزے، فرض کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، روزوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، فعل مجہول ہے. تو اس طریقے سے آپ فعل مجہول بنا سکتے ہیں. اس کے سامنے ذرا مقابل میں دیکھیے، مضارع کی پہلے صیغے کی جو تینوں ممکنہ شکلیں آپ نے پڑھی تھی، یفعلو یا یفعلو یا یفعلو، ٹھیک ہے، ان سے اگر فعل مجہول بنانا ہو تو یہاں بھی یہ آسانی موجود ہے کہ ایک ہی شکل ہے تینوں کے لیے، اور وہ ہے یفعل. یفعل مثلا دیکھیے، یضربو فعل معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا. جب اس سے آپ مجہول بنائیں گے نا پیسو وائس، وہ بنائے گا یضرب، اس وزن پر یفعل، وہ جو آپ کو اوپر دیا ہے. تو یہ
عربی زبان میں جو ہے نا یہ جو سانچے ہوتے ہیں نا پیٹرنز ان کی بڑی اہمیت یعنی اسی پر ہے سارا دار و مدار اور یہ چینج نہیں ہوتے. تو مجہول جو ہے یوز ربو بنا لیا آپ نے وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. دوسرا آپ نے لیا یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. فعل معروف ہے ایکٹیو وائس ہے ٹھیک ہے نا کام کرنے والے کا پتہ ہے. لیکن مجہول جب آپ اس سے بنائیں گے نا تو یسمع بر وزن یفعل بنائیں گے وہ سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا. تو یہ مجہول بنانے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اوپر جو پوری گردان تھی وہ معروف کی تھی اور مجہول کے لیے آپ کو ماضی میں فعیلہ اور مضارع میں یفعلو کا پیٹرن مل گیا. اس سے آپ جو ہے مجہول کو پہچان بھی سکتے ہیں اور مجہول بنا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ لے لیجیے ماضی کے کسی بھی صیغے سے قبل ما لگانے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. نفی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا بھائی یعنی پازیٹیو بھی تو نہیں ہوتا ہے نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو ما ضربا اس ایک مرد نے نہیں مارا. ضربا کے معنی تو اس ایک مرد نے مارا اور ما ضربا اس ایک مرد نے نہیں مارا. ما ضربا وہ ایک مرد نہیں مارا گیا. مجہول تو چاہے مجہول ہو یا معروف ہو ایکٹیو یا پیسو دونوں کے شروع میں اگر ما لگا دیا جائے تو اس سے نفی پیدا ہوتا ہے نیگیٹو سینس پیدا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں مضارع کے کسی بھی صیغے سے قبل لا لگانے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتا ہے. لا یضرب لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا وہ نہیں مارا جاتا ہے نہیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں لا لگا کے آپ نفی کر سکتے ہیں. اور اگر تاکیدی نفی کرنی ہو تو اس کے لیے لم لما اور لن لگاتے ہیں. مثلا لم